دعوت سخن دیتے ہیں محترم محمود صدیقی صاحب کو، سربراہ شعبہ تعلیم و تربیت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ ان سے ملے جو شخص اسے زندگی ملے، جیسے اندھیری شب میں ہمیں روشنی ملے۔ سر کا مختصر سا تعارف پیش خدمت ہے۔ ایم اے اردو اور انگلش سے، بی ایڈ، ایم ایڈ، پی ایچ ڈی، 26 برسوں پر محیط طویل تدریسی تجربہ رکھتے ہیں آپ۔ پری پرائمری سے آپ نے اپنے اس تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ اورنگ آباد، بھوپال، دربھنگا، بہار، حیدرآباد، آپ نے ان تمام جگہوں پر درس و تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں۔ بہت احترام اور خلوص کے ساتھ ہم آپ کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ براہ کرم مائک پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر جلسہ، دائس میں موجود فاضل مقررین، مہمان خصوصی، معززین، معززین شہر، خواتین حضرات اور پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور خواتین کا مرتبہ اور مقام ایک بہت ہی اچھوتا لیکن برننگ ٹاپک اس معنی میں ہے کہ ہم تمام لوگ نہ صرف یہ کہ آج مولانا ابوالکلام آزاد کی برسی کے اس پروگرام میں موجود ہیں، بلکہ بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر ملک و ملت کی ترقی چاہیے تو اس میں خواتین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک مولانا ابوالکلام آزاد کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی اختلاف کے ملک و ملت نے انہیں میر و کارواں کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اور کیا پیاری بات کہی ہے علامہ اقبال نے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعر صرف اور صرف مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے لکھا گیا ہو کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ایک عبقری شخصیت، جینیس، انتہائی ذہین و فقیہ، ایک ایسی شخصیت جو برسا برس کے بعد پیدا ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ تو اس دیدار نے آزادی سے پہلے جو پیغام دیا تھا، اگر آپ اس کی معنویت پر، اس پیغام کی معنویت پر غور کریں تو آج بھی وہ پیغام اتنا ہی نیا، اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کہ اس زمانے میں تھا۔ اس لیے میں منتظمین کو سراہتا ہوں، ان کے موضوع کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، اور یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ordinary men wait for the future to happen. Ordinary men wait for the future to happen, but extraordinary men, like the organizers of these functions, they make the future happen. آپ لوگ وہ ہوتے ہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن خاص لوگ، متحرک لوگ، ڈائنامک لوگ وہ ہوتے ہیں جو مستقبل کو اپنے عزائم کے لحاظ سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا، میں آپ کے اس کارنامے کو خلوص دل کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔ اب آج کا جہاں تک موضوع ہے، آپ یقین مانیے کہ پہلے ہی فون میں نے اس لیے ایکسیپٹ کر لیا کہ میری فیملی رہتی ہے اورنگ آباد میں اور میں رہتا ہوں حیدرآباد میں۔ اگر میں نہ کرتا تو بعد میں مجھے جواب دہی کرنی پڑتی کہ بچوں کے لیے تو آپ جاتے ہیں، ٹیچرس کے لیے تو آپ جاتے ہیں، اور خواتین کا جب موضوع دیا گیا تو آپ کیوں نہیں گئے، ہے نا؟ تو میں وہ بعد میں جو مسائل پیش آ گئے اس لیے پہلے ہی میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور کیا کہوں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ،
اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. خواتین کو چھوڑ کر اس سوز دروں کا آپ کیا کیجیے گا کہ جو ان کے بغیر جو ہے، ان کے ساس کے بغیر وہ سوز دروں آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں. تقریباً نصف آبادی خواتین اور لڑکیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اسی لیے کسی بھی اچھے صالح انقلاب کا تصور خواتین کی شمولیت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے. کوئی صالح انقلاب ہونے دیجیے، کوئی اعلیٰ نصب العین ہونے دیجیے، بہت اچھے مقاصد ہونے دیجیے، ان کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس تقریباً 50% آبادی کو اس میں اسی جوش و خروش کے ساتھ شامل نہ کریں جس جوش و خروش کے ساتھ آپ مرد حضرات کو اور لڑکوں کو شریک کر رہے ہیں. جہاں تک حالات حاضرہ کا تعلق ہے، بہت اچھے انداز میں دونوں فاضل مقررات نے ان کی طرف اشارے کیے. حالات حاضرہ ہیں، یا عنوان کو بدل کر اوریانیت اور فحاشی کا دور کہا جائے، مادہ پرستی اور بےایمانی کا دور کہا جائے، کہ جھوٹ اور رشوت ستانی کا دور کہا جائے، تعصب، فرقہ پرستی، ظلم و ناانصافی، اخلاقی گراوٹ کی انتہا، اور ایسی انتہا کہ کیا بتاؤں آپ کو، سو کال بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک امریکہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا کر آگے بڑھوں. پچھلے سال 2015 میں اخباروں کی زینت بنا یہ واقعہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا کہ امریکہ میں ایک نوجوان نے اپنے والدین کا قتل کیا، بوڑھے باپ کا بھی قتل کیا اور بوڑھی ماں کا بھی قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دونوں کی لاش کے ایسے ٹکڑے کیے جیسے سلاٹر ہاؤس میں وہاں کا بچر، وہاں کا جو قصاب ہوتا ہے وہ کسی جانور کی لاش کے ٹکڑے کرتا ہے. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا تو اس نے ان ٹکڑوں کو پیک کر کے فریج میں رکھا، اور جو یہ حصہ تھا سر اور چہرے والا اس کے بڑے پیکج بنا کر اپنے دوست کے پاس بڑے فریزر میں رکھوایا، کہا کہ بہت خاص چیز ہے، ضرورت ہوگی میں لے لوں گا. اور باقی ٹکڑوں کو فریج میں رکھ کر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک ایک ٹکڑے کو روزانہ اپنے پین پہ پکا کر کھانا شروع کر دیا. کیا بتاؤں میں آپ کو. اور جب تحقیق ہوئی کہ والدین کہاں پر ہے تو پہلے یہ کہہ دیا کہ چائنا میں ہمارے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. جب تفتیشی ٹیم اس کے بڑے بھائی کے پاس تصدیق کے لیے پہنچی کہ بتائیے کیا آپ کے رشتہ دار ہیں وہاں پر، تو بڑے بھائی نے کہا کہ ہمارے کوئی رشتہ دار امریکہ سے باہر رہتے ہی نہیں، چائنا میں کوئی سوال ہی نہیں ہے جانے. پھر عدالت کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنے والدین کو خوب چاہتا تھا کہ یہاں تک کہ اپنے سے الگ نہیں رکھ سکتا تھا، تو میں نے اٹھا کر اندر رکھنے کی کوشش کی. اور جب مقدمہ آگے بڑھتا ہے تو وہی معمول کا پردہ فاش ہوتا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ جائیداد کو اکیلے ہڑپ کرنے کے لیے سب کارنامے انجام دیے گئے. یہ ہے مادہ پرستی کی انتہا. اور آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، شکلیں مختلف ہیں، لیکن آج ایسے حالات ہمارے ملک میں اور باقی وہ تمام ممالک میں کہ جہاں پر ہماری اکثریت ہے ان تمام میں بہت زیادہ فرق باقی نہیں رہ گیا ہے. ایسے حالات میں جبکہ فرقہ پرست اپنے ایجنڈے کو لے کر بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لڑکوں کو، ہماری لڑکیوں کو، نوجوان خواتین کو اپنے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ بے اختیار یہ شعر یاد آتا ہے کہ اس راز کو فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس راز کو فاش کر اے روح محمد کہ آیات الہی کا نگہباں اب کدھر جائے. یقین مانیے جب ہم ان حالات پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے اکابرین تک پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام کارنر سے ایک طرح سے ہم کو بند کر دیا گیا ہے، محصور کر دیا گیا ہے.
لیکن ان ناگفتگو حالات کے جواب میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مثال ہے فرانس کی. وہاں کے سائیکیٹرسٹ، وہاں کے سائیکولوجسٹ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے جج کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر، آج جس مجرم کو آپ نے سزائے موت کا اعلان کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سزائے موت پر اپنا تجربہ کریں. جج نے کہا تجربہ کرنے کی میں اجازت دے سکتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی یقین دہانی چاہیے کہ آپ جس طریقے سے سزا دیں گے اس طریقے سے مجرم کو اتنی ہی تکلیف پہنچنی چاہیے جس طریقے سے روایتی طریقے سے پہنچتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تیقن دیتے ہیں کہ اس سے بھی کم تکلیف پہنچائیں گے. اب ان دنوں آج سے 100 سال پہلے فرانس میں سزائے موت دینے کا طریقہ کار کیا تھا وہ بھی سن لیجیے. طریقہ کار یہ تھا کہ بالکل ویسے ہی اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا جیسا کہ آج سلاٹر ہاؤس میں جو غیر حلال جو ہے جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. وہ مشین ہوتی ہے، مجرم کو پٹی باندھ دی جاتی، کالی پٹی باندھ دی جاتی، الٹی گنتی پڑی جاتی 10 سے لے کر 1 تک، اور جیسے ہی 1 پڑھا جاتا مشین کی بلیڈ آ کر اس مجرم کی گردن کو الگ کر دیتی. یہ طریقہ کار ہے. جیسے ہی جج صاحب کی یاد ملی، سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کا وہ گروہ اس مجرم کو جس کو آج سزا کا اعلان ہوا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کی سزا ہوگی، اس کو لے کر سلاٹر ہاؤس پہنچے. بلکہ وہ قید خانہ جہاں پر سزا دی جا رہی تھی، 2-3 ہفتے پہلے جس شخص کو سزا سنائی دی گئی تھی آج اس کو سزا دی جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کو بھی ایسا لٹایا جائے گا، ایسی کالی پٹی باندھی جائے گی، ایسے الٹی گنتی پڑی جائے گی، اور اس طریقے سے ایک بلیڈ آ کر آپ کو بھی ویسے ہی کٹ کر دے گی جیسا کہ آج اس مجرم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، طریقہ کار مجھے معلوم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس طرح مجھے ملنی ہی ملنی ہے، اور اب کوئی ملا کر مجھے روک نہیں سکتا ہے. وہ ذہنی طور پر تیار تھا. 1 ہفتے کے بعد بہرحال اس کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوا. اس کو لٹا دیا گیا، پٹی باندھی گئی، الٹی گنتی پڑی گئی. لیکن جیسے ہی 1 پر گنتی پہنچی، وہ سائیکیٹرسٹ کا گروہ اس نے مشین آپریٹر کو اشارہ کر دیا کہ آپ رک جائیں، آپ گردن نہ کاٹیں. پھر وہ اپنے ساتھ بوتل میں نیم گرم پانی لے کر آئے تھے. انہوں نے اس مجرم کی گردن پر وہ نیم گرم پانی، ہلکا سا گرم پانی ڈالا. مجرم کو یہ احساس ہوا کہ شاید اب میرا خون بہ رہا ہے. 5 منٹ تک وہ بالکل ساکت پڑا رہا. 5 منٹ کے بعد سائیکیٹرسٹ نے فزیشین سے کہا کہ ذرا چیک کیجیے. ڈاکٹر نے چیک کیا اور بتایا کہ سوری، ہی از نو مور. وہ مجرم جو ہے اب زندہ نہیں. میرا آپ سے اور بالخصوص یہاں پر جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ اگر بلیڈ نے گردن کٹ نہیں کی، اگر خون ایکچولی بہا نہیں، تو پھر وہ مجرم کیسے مر گیا؟ لیکن ڈر اور خوف نہیں تھا، ہارٹ اٹیک بھی نہیں آیا تھا. پھر ذہنی طور پر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں، اس لیے وہ مر چکا تھا. یاد رکھیے کہ فرد ہو یا قوم ہو، جس نے ہمت ہار دی اور یہ سمجھ گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہ وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہاں، جس ملت نے، جس گروہ نے یہ طے کر لیا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم زندہ رہیں گے، بقول فراق گورکھپوری کے کہ ترنوں کے مٹانے سے مٹے ہیں نہ مٹیں گے، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. بار بار ہم کہتے ہیں کہ ایسے حالات سے ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں. 100 بار ہمارا امتحان ہو چکا ہے، بلکہ اب اگر صحیح معنی میں شاید کہا جائے تو 1000 بار، لاکھوں بار ایسے امتحانات ہو چکے ہیں. لیکن
الحمدللہ یہ ملت ہمیشہ ثابت قدم رہی ہے. میں منتظمین کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جس بات کے لیے آپ فکر مند ہیں آپ مایوس نہ ہوں, آپ اپنی کوشش جاری رکھیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. اور خاص طور سے جب بات خواتین کی ہو رہی ہے تو کیا بتاؤں آپ کو, ان کے اندر جو صبر تحمل ہے, ان کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہے, ان کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے, ان کے اندر دین سے جو لگاؤ ہے, ان کے اندر آج ان گئے گزرے حالات میں بھی شعار اسلام کا جو پاس و لحاظ ہے, یقین مانیے کہ اگر آپ اس پر صحیح غور و خوض کریں تو آپ کو مردوں کی تربیت کی زیادہ فکر کرنی پڑے گی. آپ ایسا نہ سمجھیے کہ میں کسی کو جواب دوں اس کی ساری تعریفیں کر رہا ہوں, بلکہ میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے شعار اسلام کا خیال زیادہ رکھنے والے کون ہیں. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے جتنے پرنسپل صاحبان ہیں, صاحبات ہیں, چاہے وہ لیڈیز ہوں جینٹس ہوں, اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی پیرنٹس کی میٹنگ ہوگی رسپانس مرد پیرنٹس کے مقابلے میں خواتین پیرنٹس کا زیادہ آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ کون زیادہ ذمہ داری محسوس کر رہا ہے اولاد کی تعلیم تربیت کے سلسلے میں, خواتین یا مرد؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کر لیں. تو بہت زیادہ اس سلسلے میں فکر مند ضرور رہیے, مایوس مت ہوئیے. ہاں لیکن ایک بات یہ بھی صحیح ہے کہ جب کبھی بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو سچویشن دو طرح کی ہوتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بھی میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں. ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک پارٹی ہو رہی تھی. اس پارٹی میں 2 خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی, وہ بھی اپنا کھانا کھا رہی تھی. اچانک کہیں سے ایک کاکروچ جو ہے ایک خاتون کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا. لڑکیاں پہلے سے انجوائے کر رہی, کاکروچ اگر ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے تو کیا ہوتا بتائیے. جیسے اس خاتون کے ہاتھ پر بیٹھی وہ خاتون چلائے ارے 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 ارے. اب ایسا کرنے میں اس کے ہاتھ کا جو کاکروچ تھا سامنے والی خاتون پہ چلا گیا. اب وہ بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی, وہ اس سے زیادہ زور سے چلائی اور دونوں خواتین نے مل کر وہاں پر ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ سارے لوگ اپنی اپنی ڈشز چھوڑ کر وہاں پر آ گئے کہ خدا نخواستہ کیا ہو گیا. وہ دوسری خاتون جو تھی اس کے چلانے کی وجہ سے وہ کاکروچ نکل کر پہنچ جاتا ہے ایک ویٹر کے شولڈر پر. ٹھیک ہے, جب ویٹر کے شولڈر پہ پہنچا تو ویٹر چلتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا, اس نے ایسے اس کو جھٹک دیا, جا کے اپنا ہاتھ دھو لیا اور بات ختم ہو گئی. سب لوگ اپنے اپنے ٹیبل پہ چلے گئے. میں خواتین ڈرپوک ہوتی یہ نہیں کہنا چاہتا. میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سنیے کہ بے اختیاری کی کیفیت میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہونے کی وجہ سے جس کاکروچ کی وجہ سے دونوں خواتین نے اتنا وہاں پر ہلا مچا دیا, وہ ان کا ریئیکشن تھا. وہ ان کا ریئیکشن تھا ذہنی طور پر تیار نہیں ہونے کی وجہ سے. اور ویٹر نے جس انداز میں مسئلے کو حل کر دیا وہ اس کا رسپانس تھا. وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھار ایسا واقعہ ہوتا ہے. تو سچویشن کے بارے میں کبھی بھی ریئیکٹری میجرز مت لیجیے. نیور بی ریئیکٹیو, always be responsive. جب کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اس کی مثال پتھر کی مانند ہے. پتھر اگر کان پر پڑے گا تو کان چھن بول کر ٹوٹ جائے گا, لیکن وہی پتھر اگر سیمنٹ کانکریٹ سے بنی ہوئی اس دیوار پر پڑے گا تو دیوار اس کے شوق کو جذب کر جائے گی. تو اپنے آپ کو اندرون سے اتنا مضبوط کیجئے کہ ہر پتھر پر آپ چھن بول کر ٹوٹ نہ جائیں, بلکہ اس پتھر کے شوق کو آپ ایسے جذب کر دیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یاد رکھیے فرقہ پرستوں کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ صاحب پہلے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ جو یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں
اس یونیفارم سول کوڈ میں ماموں اور بھانجی کی شادی کی یاد آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک علاقے میں نارتھ میں ان کے درمیان شادی نہیں ہوتی ہے ماموں اور بھانجی کے درمیان، لیکن ساؤتھ میں ماموں اور بھانجی کے درمیان شادی ہوتی ہے. تو پہلے آپ فیصلہ کر لیجیے کہ آپ کیا رکھیں گے. یونیفارم سول کوڈ میں آپ کیا رکھیں گے، پہلے آپ فیصلہ کر لیجیے. جب آپ متفق ہو جائیں تو پھر ہم سے بات کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ گھڑی انشاءاللہ بلا قیامت تک نہیں آئے گی. پھر یہ یونیفارم سول کوڈ کا پتھر کیوں اچھالا جاتا ہے؟ پھر مختلف قسم کے مسائل کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ اور میں ان تعمیری سرگرمیوں سے، ان تعلیمی سرگرمیوں سے، ان سارے کنسٹرکٹیو پروگرام سے کسی طریقے سے ہماری توجہ بڑھ جائے. اس لیے کہ اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے اور لوگوں کے پاس اتحاد کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے سوائے آپ کی دشمنی کی. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو متحد کیسے رکھیں. تو اپنے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے ایک ہی خاص قسم کا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے، اور وہ ہے ہماری دشمنی. بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر ہم سب نے مل کر، مردوں نے، خواتین نے، سب نے مل کے طے کر لیا کہ ہم کو اپنی راہ سے نہیں ہٹنا ہے، ہم اپنے قائدین کی قیادت میں جہاں احتجاج کرنا ہوگا پرامن اور جمہوری طریقے سے وہاں احتجاج بھی کریں گے، جہاں پر اپنا میمورنڈم پیش کرنا ہو ہم میمورنڈم بھی پیش کریں گے، لیکن اپنی توجہ کو اپنے تعمیری ایجنڈے سے نہیں ہٹائیں گے. ایک طرف تو یہ آپ کو طے کر لینا، آپ دیکھ لیجیے کہ پورے غبارے میں سے ہوا نکل جائے، اس لیے کہ غبارے میں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی دم ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اب آپ کو بتاؤں، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو یہاں پر پیشوا مقررات تھی اور ابھی جو مقررین آنے والے ہیں یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا موضوع بھی بنیادی طور پر وہی تھا جو قرآن کا موضوع ہے. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن کا موضوع انسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے انسان کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یا ایھا الناس سے جتنی زیادہ مخاطبت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں کی ہے. زیادہ جو الفاظ ہے وہ یا ایھا الناس کے ہیں. اور اس لیے کیا ہے، قرآن انسان کو اس کی معراج تک پہنچانا چاہتا ہے. اسی لیے تو بات کہی علامہ اقبال نے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. اس ٹوٹے ہوئے تارے کو میں کامل بننے کے لیے، میں کامل بنانے کے لیے جہاں مردوں اور خواتین کا، نوجوانوں کا، بچوں کا تعاون ضروری ہے، وہیں پر ایک زبردست قسم کے ایکٹیو گروپ کی بھی ضرورت ہے جو سب کو متحرک رکھ سکے، سب کو جوڑ سکے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بالخصوص خواتین کے سلسلے میں صرف ایک خطبے میں جو باتیں کہی ہیں، جو اخبار مدینہ جو بنور سے شائع ہوتا تھا اس میں مضمون شائع ہوا. آپ دیکھیے کہ اس وقت اس شخص نے جس انداز میں مخاطب کیا ہے وہ سنیے. آئی کوچ، جب کسی قوم کے ادوار اور نکبت و افلاس کی پستی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس چاہے گمنامی سے عہدہ برا ہو جائے، تو خدا حی و قیوم اشرف المخلوقات سے دو گروہوں کو منتخب کر سکتا ہے، خواتین اور نوجوان. انہی دو کارندگان حقیقی کی وساطت سے گری ہوئی قوم ابھرنے لگتی ہے. ہماری آرزوؤں کی جو سطح، ہماری مرادوں کی جولان گاہ، ہماری جدوجہد کی آخری کڑیاں ابھی باقی ہیں، اور یہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں.
یہ ہے علامہ اقبال کے، مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ خیالات جو انہوں نے خواتین کے بارے میں اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ اس کو صحیح طور پر سن نہیں پائے، صحیح انجوائے نہیں کر پائے. میں پھر سے اس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. جب کسی قوم کے ادبار و نکبت و افلاس کی پستی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس چاہے گمنامی سے عہدہ برا ہو جائے، تو خدا اشرف المخلوقات سے دو گروہوں کو منتخب کر دیتا ہے، خواتین اور نوجوان. انہی دو کارندگان حقیقی کی وساطت سے، ان کے توسط سے گری ہوئی قوم ابھرنے لگتی ہے. ہماری آرزوؤں کی جو سطح، ہماری مرادوں کی جو جولانگاہ، ہماری جدوجہد کی آخری کڑیاں ابھی باقی ہیں، اور یہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی مردوں کو للکارا ہے، ہم نے ابھی صرف ان سے اپیل کی ہے، ابھی تو ہم نے ہماری خواتین سے اپیل ہی نہیں کی ہے، اور آج پہلی مرتبہ ہم ان سے اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی کمر کس لیں. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں. آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جب کبھی دنیا نے کروٹ لی ہے، جب کبھی بدن کی سوئیاں نکالی گئی ہے، جب کبھی غلامی کے تابوت میں کیلیں ٹھونکی گئی ہیں، تو آخری سوئی اور آخری کیل صنف نازک ہی کے ہاتھوں ہوئی ہے. فرقہ پرستی کے تابوت کو فرقہ پرستی کا تابوت ہونے دیجیے، فحاشی اور اوریانے کا تابوت ہونے دیجیے. دنیا جہاں کی ساری برائیوں کے تابوت میں اگر آخری کیل ٹھوکنے کی کسی کے اندر طاقت ہے، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیداور مولانا ابوالکلام آزاد کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری طاقت جو ہے خواتین کے پاس ہوتی ہے. اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہزار ہم نے انہیں عمل کے ناقابل بنا دیا ہے خواتین کو، لیکن خلوص، مذہبیت، حمیت و غیرت، پاس نم و ناموس کے اعلیٰ جوہر صرف اسی طبقے لطیف اور اسی گروہ مظلوم میں ملتے ہیں. کیا بات کہی دیکھیے آپ. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کہہ رہے ہیں اب بھی اسی جماعت کی بدولت ہم اپنے گناہوں کی فہرست اور اپنی معصیت کی فرد پر نظر ڈالتے ہیں. دن بھر کے فسق و فجور، کذب و افتراء پردازی اور ایمان فروشیوں کے بعد جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری خواتین اپنی پارسائی و پاکبازی، حقانیت و معصومیت اور اپنے خلوص ایمانی سے خاموش درس لیتی ہے. ہماری گردنیں بارگاہ رب العزت میں جھک جاتی ہیں، اور جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ زبان قال سے ساکت و صامت، لیکن زبان حال سے گویا ان ہستیوں کی وساطت سے راہ راست پر آ جاتے ہیں. محترم حضرات، یہ جملے میں آپ کی نظر مردوں کے حوالے سے خواتین کو راہ راست پر لانے کی بات کر رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد خواتین کے حوالے سے مردوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں. اب ایک بہت اہم سوال جو عام طور پر اٹھا کر لاجواب کر دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس ساری اچھائیاں ہیں، لیکن مساوات مرد و زن کا کوئی تصور آپ کے پاس نہیں، اگر ہے تو بتا دیجیے. بہت معصومیت کے ساتھ اس سوال کو ابھار کر ہماری خواتین کو اور مردوں کو لاجواب اور گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہوں گا. بہت خوشی کی بات ہے کہ اکثریت یہاں پر ٹیچرز موجود ہیں. میں مثال آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی کلاس میں 2 طلبہ ہیں، چاہے دونوں لڑکے ہیں چاہے دونوں لڑکیاں ہیں، چاہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے. دونوں کو اینول ایگزامینیشن میں سال بھر کا ٹوٹل جو ہے دونوں کا 75% آیا. ٹھیک ہے.
دونوں کو اگر 75% مارکس حاصل ہو تو دونوں کو گریڈ تو 1 ملے گا، ٹھیک ہے، پرسنٹیج بھی ملے گا، رینک بھی 1 ملے گا۔ اگر 75% والے لڑکے کو اگر جو ہے 4th رینک ملا ہے تو 75% رکھنے والے دوسرے لڑکے کو بھی 4th رینک ملے گا۔ دونوں لڑکیاں ہو تو دونوں کو بھی وہ رینک ملے گا، دونوں لڑکے ہو تو دونوں کو بھی وہ رینک ملے گا، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ دونوں کا ایک رینک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Are they equal in English? Are they equal in mathematics? Are they equal in Urdu? Are they equal in all subjects? Are they equal in theories? Are they equal in practice? Are they equal in their moral behavior? Are they equal in all the respects? آپ گواہی دیں کہ ایسا نہیں ہے، مطلب اس کا دونوں کا 4th رینک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ہر طریقے سے برابر ہیں۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام میں دونوں کی مساوات ہے، برابری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ہر ریسپیکٹ کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ کسی پہلو سے کوئی آگے نکل جائے گا۔ خدا مجھے بتائیے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو کیا یہ بھی کہا گیا کہ باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے؟ کون آگے نکل گیا یہاں پر؟ شرف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ماں کو جو شرف حاصل ہے دنیا کے کسی باپ کو وہ شرف حاصل نہیں ہے۔ خواتین آگے نکل رہی نہیں نکل رہی؟ گواہی کو لے کر آتے ہیں کہ صاحب ایک مرد کی گواہی اور اس کے برابر 2 خواتین کی گواہی کیوں آخر ایسے ناانصافی نہیں ہے؟ اوفو، آپ نے ایک پہلو نکالا، دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دی۔ پراپرٹی کو لے کر آتے ہیں، آپ دیکھیے کہ پیسے مجموعی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اسلام نے دونوں کے اپنے اپنے دائرہ کار کو متعین کر دیا اور پیشوا مقررہ نے یہ بات بتائی کہ اگر آپ بازار کے بادشاہ ہے تو وہ بھی گھر کی ملکہ ہے، وہ بھی گھر کی ملکہ ہے، اور جو اختیار آپ کو باہر کے معاملات میں ہیں وہی اختیارات گھر کے معاملات میں آپ کی شریک حیات کو بھی حاصل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو قوام نہیں بنایا گیا، کہ بتائیے تو قوام سے مراد اگر مسل پاور ہے تو بات تو صحیح ہے کہ مرد جو ہے قوام بایولوجیکلی دیکھ دیا، ڈاکٹرز بھی بات کہیں گے، سائنسدان بھی بات کی تائید کریں گے، لیکن بعض معاملات بعض بایولوجیکل کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے اگر کمیاں ہیں خواتین میں تو بعض بہت اچھائیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پرائمری ٹیچرز کے لیے ہم خواتین کو ہی کیوں اپوائنٹ کرتے ہیں بتائیے آپ؟ وہ مامتا، وہ مشفقانہ رویہ جو ایک خاتون ٹیچر اپنے کلاس کے لڑکوں اور لڑکیوں کو دے سکتی ہے وہ ایک جین ٹیچر نہیں دے سکتا۔ وہ پیشنس، وہ صبر و تحمل جو ایک خاتون ٹیچر کے پاس ہوتا ہے وہ ایک مرد ٹیچر کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا بس چلے تو وہ چھوٹے بچوں کو اور کے جی اور نرسری کو اگر اس کے حوالے کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سروس چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر دیوانہ وار جنگل میں چلا جائے، وہ نہیں کر سکتا یہ کام۔ لیکن دیکھیے ہزاروں لاکھوں خواتین یہ فرائض کو انجام دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ بالکل دے رہے۔ چھٹی کا ایک دن مردوں کو ملتا ہے سنڈے، وہ سنڈے بھی بچوں کو برداشت نہیں کر پاتے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 اور 31 دن، سال کے 365 دن اور دن کے 24 گھنٹے، وہاں کوئی سیریل نہیں ہے، وہاں کوئی یہ نہیں ہے، وہاں کوئی آرام نہیں ہے۔ رات کا اگر 2 بھی بج رہا ہے، اگر بچہ روتے ہوئے اٹھ گیا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، تو باپ نہیں اٹھتا ہے، ماں کو ہی اٹھنا پڑتا ہے۔ تعریف و توصیف کی جا رہی ہے تو آپ کی جانب سے تائید نہیں مل رہی ہے۔
تائید کریں گے کہ ملت کی اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے خواتین کا تعاون بھی اتنا ضروری ہے جتنا کہ ان کی پیشکش ہے. دونوں کو ساتھ میں چلنا ہے. اور جیسے بات کہی جاتی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پہلے لوگ کہتے تھے، شاید خواتین کہنا پڑے گا، کہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا اور جس طرف بھی چل پڑے ہم آپلا پایان شوق، خار سے گل اور گل سے اسلام بنتا گیا. میں ایک مثال آپ کے سامنے اور رکھوں. جب بارش برستی ہے اور ایک بوند آپ کے صاف ستھرے دھلے ہوئے ہاتھ پر پڑ جائے اور وہاں پر ماحول کی آلودگی نہ ہو، فضائی آلودگی نہ ہو، تو سائنسداں کہتے ہیں کہ وہ بوند اپنے آپ میں اتنی صاف ستھری ہوتی ہے کہ اس کو آپ پی سکتے ہیں. اور پیتے بھی ہیں لوگ بہت سارے بارش کے پانی کو جمع کرتے ہیں، خاص طور پہلی بارش کے پانی کو پیتے بھی ہیں. لیکن بارش کے پانی کا وہی بوند اگر کسی گندی نالی میں گر جائے تو کیا اس بوند سے اور اس پانی سے کوئی شخص اپنے پاؤں کو دھونا بھی گوارا کر سکتا ہے؟ پانی کی بوند ایک ہے، لیکن راس ہاتھ پر گرے تو پینے کے قابل. گٹر میں گر جائے تو اس سے کوئی پاؤں دھونے کی بھی پاؤں دھونے کا گوارا نہیں کر سکتا ہے. وہی پانی کی بوند کمل کے پھول پہ گر جائے تو چمک اٹھے. وہی پانی کی بوند اگر توے میں پڑ جائے تو اپنے وجود کو کھو بیٹھے. اور وہی پانی کی بوند اگر سیپی میں اندر چلا جائے تو گوہر اور موتی بن جائے. ملت کا تقاضا اس وقت دیکھیں کہ پانی کے بوند کو آپ کہاں ویلکم کر رہے ہیں. اس نئی نسل کو اپنے جھگڑوں میں، آپسی جھگڑوں میں اس نئی نسل کا استقبال آپ کہاں کر رہے ہیں؟ گندی نالی میں اس کا استقبال کر رہے ہیں، صاف ستھرے ہاتھ پر اس کا استقبال کر رہے ہیں، کنول کے پھول پر اس کا استقبال کر رہے ہیں، توے کے گرم توے پر اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ اس کا وجود کھولا ہے، یا اس خون کا استقبال آپ سیپ کے اندر کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ ایجنڈا ہے. اصل ایجنڈا یہ ہے، اصل بات کرنے کی یہ ہے، اصل لائحہ عمل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوگا، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا؟ ہمارے معصوم بچوں کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے ابھی آنکھیں کھولی اور جو مستقبل میں کھولنے والے ہیں، ان کو ہم کیسا مستقبل دے کر جا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے. یہ وہ بات ہے جس کے لیے مردوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو، سب کو یونائٹ ہونا ہی پڑے گا. اس لیے کہ اصل ایجنڈا یہ ہے. اس کے لیے میں آپ کو یونائٹ ہونے کی بات کہہ رہا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بہت غور و خوض کیا گیا، سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی کہ دنیا کی سب سے زیادہ جینیس قوم کون ہے. چلیے یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. آپ کے خیال میں جتنی اقوام آباد ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اپنے کارناموں کے لحاظ سے سب سے زیادہ جینیس کون ہے بتائیے، اور ایمانداری کے ساتھ بتائیے اور تعصب کے بغیر بتائیے. جی کوئی ایک جواب دے دیں. بہت صحیح میڈم نے بات بتائی کہ یہودی قوم عام طور پر اگر آپ نوبل لارٹس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ نوبل پرائزز اپنے تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس. دنیا کی صحافت کو مٹھی میں کنٹرول کرنے کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ طاقت یہودیوں نے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے فائنانس منسٹر کون ہوں گے، فارن منسٹر کون ہوں گے اور ہوم منسٹر کون ہوں گے، اس کا فیصلہ کرنے کا، ڈکٹیشن کرنے کی طاقت بھی انہوں نے اپنے ہاتھ کیا لی. ٹھیک ہے، ہم ان کی طاقت کو سلام کرتے ہیں، لیکن حیثیت کیا ہے؟ علامہ عثمانی نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے سارے مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی جو اسرائیل پر اٹھا دیں تو اتنا زبردست سیلاب آئے گا کہ یہود پورا ملک اسرائیل بہہ جائے گا، سیلاب میں بہہ جائے گا. ہندوستان کے اگر دو بڑے شہر لے لیں آپ،
صرف 2 بڑے شہر، ان دونوں بڑے شہروں کا رقبہ کل ملا کر جتنا ہو سکتا ہے اسرائیل کا رقبہ اس سے زیادہ نہیں۔ ان 2 شہروں کی آبادی، کل آبادی جتنی ہو سکتی ہے اسرائیل کی آبادی اس سے بھی زیادہ نہیں۔ برا مت مانیے، اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو برا مت مانیے، ہمارے پاس یہ بات کہی گئی ہے کہ حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، کوئی بھی دولت ہے جہاں سے بھی حاصل ہو سکے حاصل کر لینا چاہیے۔ تو وہ بات حکمت کی ہے جو میں وہاں سے لے رہا ہوں۔ مجھے میسج دے دیا گیا کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی تائید کے بغیر میں اپنی بات جاری بھی نہیں رکھ سکتا۔ جناب صدر سے صرف میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد سے یہاں تک کا میں سفر کر کے آیا اور میری ٹرین وہاں پر تھی 7:40 پر، مجھے اپنے گھر سے نکلنا پڑا 5:30 پر، اور میں صبح میں یہاں پر کلیان پہ جب پہنچا تو یہاں پر ہمارے محترم مومن صاحب موجود ہیں، ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت لگ بھگ 9 بج رہا تھا۔ تو میرے سفر کے گھنٹے طے کر لیجیے اور میرے لیے دے جانے والا وقت بھی طے کر لیجیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے کہا ہو، لیکن میں آپ سے مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وکیلی ہے، عبدالرزاقی نہیں ہے۔ رزاق تو وہ ہے، وکیلی ہے، عبدالرزاقی نہیں ہے۔ میں بات کو مکمل کر دوں گا۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل میں ایک ریسرچر پہنچتے ہیں، ان کا نام ہے اسٹیفن کارلیون۔ اسٹیفن کارلیون یہ دیکھنے کے لیے اسرائیل گئے کہ آخر کیا یہ قوم واقعتاً گفٹڈ ہے یا یہ قوم اپنی نسل کو تیار کرتی ہے۔ اسٹیفن کارلیون 3 سال تک مسلسل وہاں پر رہے، اپنے ریسرچ پروجیکٹ کو 8 سال میں مکمل کیا، اور جو حیرت انگیز رپورٹس وہ لے کر آئے وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی، شادی شدہ لڑکی جب ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کا بیٹا یا بیٹی جس کی پیدائش کے لیے ٹھیک 9 ماہ باقی ہے، تو وہ لڑکی، وہ شادی شدہ خاتون، وہ بننے والی ماں، وہ ایسے خوش ہوتی ہے کہ جیسے دنیا جہاں کی نعمتوں کا خزانہ مجھے مل گیا ہو۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں اسرائیل کو ایک ذلیل و فتیل نسل کے لیے کنٹریبیوشن دے سکنے کے موقف میں آ گئی۔ اس کی سوچ میں اس کا شوہر بھی شریک ہے، اس کی اس سوچ میں اس کے والدین بھی شریک ہے، اس کی اس سوچ میں اس کے خسر اور اس کی خوشامد بھی شریک ہے، اور اس کی اس سوچ میں اس کے تمام رشتہ دار شریک ہے کہ اب اس گھر کو یہ موقع ملا ہے کہ اسرائیل کو ایک بہترین مستقبل ہم دے سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس خاتون کی غذائی ہیبٹس بدل جائے گی، اب وہ مچھلی کھائے گی، اب وہ زیتون کا تیل استعمال کرے گی، اب وہ مچھلی کا تیل استعمال کرے گی، اب وہ بادام کھائے گی، اب وہ فروٹس کھائے گی، اور سب لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ دیں گے کہ اس لیے کہ اب اس بچی کے ذریعے سے جو بچہ آنے والا ہے وہ اسرائیل کا مستقبل سنوارے گا۔ پھر وہ لڑکی اگر آرٹس سے پڑھی گی، بی اے بھی اگر ہے، تو روز آنا رات میں میتھمیٹکس کے سوالات حل کرے گی، بآواز بلند حل کرے گی۔ اور کیوں حل کرے گی؟ اس لیے کہ بآواز بلند حل کرنے سے ہونے والے بچے پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور میتھمیٹکس کے سوالات، اور وہ بھی بزنس میتھمیٹکس اور مارکیٹ میتھمیٹکس کے سوال حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے میں قوت فیصلہ اور مارکیٹ کے لیے جو درکار ذہانت ہے وہ پیدا ہو۔ اور یقین مانیے سوالات حل کرنے میں اس کا شوہر بھی اس کی مدد کرے گا، اس کی ساس بھی اس کی مدد کرے گی، اور اس کے خسر بھی اس کی مدد کرے گی، جس کو موقع ملے گا مدد کرے گا، تاکہ اس بچی کو اس پورے مرحلے سے گزارے۔ ایک ایسا خوشگوار ماحول اس کو ملے گا کہ اس کی انتہا نہیں۔ ایک انتہا دیکھ لیجیے کہ بظاہر اگر میزبانی کے لحاظ سے اگر دیکھیں، مہمان نوازی کے لحاظ سے دیکھیں، تو اسرائیلی قوم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن ایسے اچھے میزبانوں کے یہاں بھی اگر کوئی سگریٹ پینا شروع کر دے، کوئی مہمان آئے اور سگریٹ جلا دے،
تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ آپ سے کہے گا کہ سر میں آپ کے ساتھ باہر چلتا ہوں، ہم مل کر باہر سگریٹ پیئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سگریٹ کے دھواں میں جو نکوٹین شامل ہے وہ نکوٹین بچے کی دماغی پرورش پر نگیٹو اثر ڈالے گا، تو وہ گھر سے باہر کے نام پر لے کے نکلے گا، گلی سے باہر، روڈ سے باہر چلا جائے گا، آپ کو سگریٹ اپنے علاقے میں نہیں پینے دے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے سگریٹ پی تو اس کے اثرات اس گھر میں 9 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس پر نگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ اور آگے سنیے، بچے کی پیدائش وہ گیمز نہیں جو ہمارے پاس کھیلے جاتے ہیں۔ گھر میں بھی اگر گیمز ہوں گے تو نشانہ بازی کا گیم ہوگا، دوڑنے کا گیم ہوگا، ذہنی گیم ہوں گے، میدانی گیم ہوں گے، وہ سارے ٹی وی کے سامنے بچہ نہیں بیٹھا رہے گا۔ اسکول میں جو میتھمیٹکس پڑھائی جائے گی، اسٹیفن کارلمن نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے کیلیفورنیا کے بچوں سے موازنہ کر کے دیکھا تو کیلیفورنیا کا بچہ 7 اسٹینڈرڈ میں جو چیز پڑھتا ہے، اسرائیل میں 3rd اسٹینڈرڈ میں وہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر اسرائیل قوم دنیا کی تمام اقوام سے بشمول امریکہ کے 4 سال آگے، 4 سال۔ بہت ساری باتیں تھیں، میں ان تمام کو پس پوچھ ڈال کر آپ کے سامنے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس طرح کے حالات دیکھے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک، اگر آپ دیکھیں صرف آج کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو کل کے حالات کے مقابلے میں زیادہ تر چیلنجز محسوس ہوں گے، لیکن مستقبل کو اگر آپ دیکھیں جس انداز میں اس ملک کی تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ تقریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر آپ مستقبل پر غور کریں تو حالات اس سے بھی زیادہ ٹف آ سکتے ہیں۔ اصل محاذ، اصل میدان کار یہ ہے کہ تمام لوگ مل کر، مرد و خواتین تمام لوگ مل کر اپنے آپ کو وقف کر دیں اپنی نئی نسل کی تعمیر اور ترقی کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنی نسل کی ایسی تربیت کریں، ایسی نسل کی تربیت کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا بچہ جو اگر اسکل ورکر بھی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، تو اس کے اخلاق سے، اس کے آداب سے متاثر ہو کر لوگ کم از کم یہ سوال تو کریں کہ یہ اچھائیاں آپ کے اندر کہاں سے آئی، اور وہ یہ جواب دے کہ یہ اچھائیاں میں نے اپنے گھر سے سیکھی اور میرے گھر والوں نے اسلام کی روشنی میں میری تربیت کرنے کی کوشش کی۔ اور خدا را مجھے بتائیے کیا اس کے باوجود ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ جو لمحہ، جس لمحے کا میں نے تذکرہ کیا، جو خواب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگر ہم سب مل جائیں تو اس کے شرمندہ تعبیر ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔